بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شیراز خان. پروگرام میں خوش آمدید. آج میرے ساتھ آل دی وے فرام امریکہ سے شریک گفتگو ہے. مشہور بزنس مین ہیں, سیاستدان ہیں. عالمی سطح پر امریکہ کی بات کریں, پاکستان کی بات کریں, انڈیا کی بات کریں, سیاست پر, معیشت پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. سید علی نقی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ٹو سی یو اگین. تھینک یو ویری مچ سر, یو آر موسٹ ویلکم. یہ فرمائیے گا کہ ڈائریکٹ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اپنے ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں, اور آپ کے لیے بھی سوال ہوگا کہ انہوں نے پہلے چائنا کا دورہ کیا, وہاں انہوں نے 4 دن گزارے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس میں 12 سال کے بعد ہمارا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ وہاں پر جاتے ہیں, گوا میں انہوں کانفرنس اٹینڈ کرتے ہیں. یٹ اگین سیکنڈ ڈے when he was in India even, چین کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان تشریف لائے. اس کے بعد افغانستان کے وزیر خارجہ وہ بھی پاکستان میں آئے. تو یہ ڈیولپمنٹ بہت اہم ہے اس خطے میں. چین اور رشیا جو ہے اس بہت متحرک نظر آ رہے ہیں, یعنی ایک بلاک بن رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں یا اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو امریکہ ہے, چونکہ ہماری ٹلٹ تو ہمیشہ امریکہ کی طرف زیادہ رہی ہے, تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ وہ جو تعلقات ہوتے ہیں جو ہمیں رکھنے ہوتے ہیں, امریکہ کے ساتھ بھی, چین کے ساتھ بھی, تو وہ برقرار رہ سکیں گے اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد؟ یہ بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے, کیونکہ ایز اے بزنس مین when we deal with the large customers, for example, since you are in UK, جیسے ہم اگر بوٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں یا ہمارے پاس, تو لیوریج, سب سے پہلے لیوریج دیکھا جاتا ہے. آپ کیا بیچ رہے ہیں, آپ کیا سیل کر رہے ہیں, ہاؤ امپورٹنٹ یو آر, ہاؤ امپورٹنٹ از یور برانڈ. تو اس کے حساب سے ساری بات چلتی ہے. اف یو آر ویک برانڈ, یو ناٹ اسٹرانگ انف, تو آپ کا لیوریج بہت کم ہوتا ہے, اور وہ نیکسٹ ادھر اپوزٹ سائڈ سے آپ کو جو رسپانس ہوتا ہے وہ بہت کم ملتا ہے, کیونکہ یو ہیو نتھنگ ٹو شو فار. تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان, امریکہ اینڈ چائنا کے تناظر میں کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے, تو پاکستان اس وقت تو بہت ہی ویک سچویشن میں ہے. پرائمریلی پاکستان کو ہمیشہ اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھنے چاہیے, کیونکہ امریکہ رہتے ہوئے ہمیں پتہ ہے جب ہم ڈیل کرتے ہیں بزنس اپنا پولیٹیکل فگرز کے ساتھ, تو ان کا فرسٹ آنسر یہ ہوتا ہے کہ یار دوستی ووستی کچھ نہیں ہوتی, اٹ از آلویز جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو نظر آتی کہ یہ ان کے فائدے میں ہے, تو وہ آ کے ہم سے بات کریں گے, ادروائز وی آر جسٹ not important player. So Pakistan geographically of course is an important place. اس لیے جو ہے امریکہ بھی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں. چائنا کو کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اگین چائنا کی بھی یہی سچویشن ہے کہ وہ they are not ہم جو کہتے ہیں نا وہ تو بہت دوست ہے ہمارا, یہ ہے وہ ہے, یا اوکے, بٹ چائنا ہمیشہ اپنا انٹرسٹ پہلے رکھتا ہے, کیونکہ انہیں رکھنا بھی چاہیے. اسی طرح ہمیں بھی اپنا انٹرسٹ سب سے پہلے رکھنا چاہیے. چائنا کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ گوادر پورٹ ان کو ملتی ہے. اسی طرح وی آر ان دا مڈل ہیئر فرام پاکستان ٹو افغانستان ٹو ایران, اینڈ یو گو ان ٹو دا مڈل ایسٹ. تو ان کی نظر اس پہ ہے. ہم ہمیشہ دوستی 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 کے نعرے لگاتے ہیں. اصل میں تو بات یہ ہے کہ میوچل انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں قوموں کے درمیان. دوستی ووستی ٹھیک ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ what is in it for us. I personally feel that we did not do a great job dealing with China. We may have made bad deals in the process. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ other than Imran Khan, the political players were very corrupt and they were making possibly deals with the Chinese companies and getting some kickback. So this present regime is not really respected much in anywhere, whether it's America, China, or Russia. So coming back, I think we should really
if I were in any negotiation, I will always look at my interest. And of course, China, I will tilt more towards China, but also uski reason ye hai ki China's power situation is, here's a one man who makes the decision, or one party which makes the decision. America may every 4 years things change. Also, America has many power centers, you know, and the lobbyists. Most of those lobbyists are not in our favor. India has really, उन्होंने बहुत काम करके एक अपनी पोजीशन बनाई हुई है, वो स्ट्रांग लॉबी हैं, और दे हैव जॉइंड इसराइल के साथ मिलके वो बहुत स्ट्रांग लॉबी बन गए हैं. उनको पीछे करना जो है वो इस वक्त तो आसान नहीं है. तो इसलिए हमें चाहिए कि हम, चूंकि चाइना इज नेक्स्ट डोर है, उससे बल्कि दैट कुड बी ए कार्ड लेवरेज फॉर अस. अगर हम चाइना की तरफ थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो इंडिया, जो पाकिस्तान है वो, जो अमेरिका है वो थोड़ा सा आगे आएंगे कि नहीं नहीं नहीं, वेट, लेट्स डील, लेट्स टॉक. So we should really play this this whole game very carefully, or we should not really show our cards and or just run to America, because American friendship जो है, या जैसे वो कहते हैं, वो इतनी देर पा और वो नहीं होती, सस्टेनेबल नहीं है, ज्यादा देर पा नहीं हो सकती, देर वाली नहीं होती. नया 4 साल नया आ जाएगा प्रेसिडेंट, उसकी अपनी पॉलिसी होगी. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमारा कोई इतना वो स्ट्रेंथ नहीं है. तो वी शुड, और फिर ये है कि चाइना जो है उसमें उसने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें उनसे ये बात करनी चाहिए कि हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, नॉट के चाइनीज कंपनियां आती जाती हैं और वो सारा जो है ना टेक ओवर कर रहे हैं. दैट इज नॉट ए गुड बिजनेस. सो वी शुड हैव आवर ओन पीपल कमिंग इन बिजनेस, बट गेटिंग द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान. इस तरह अगर हम काम करेंगे तो विद इन 10 years वी कैन बिकम अ रेकनिंग फोर्स. इसको मैं इसी तरह आपकी गुफ्तगू से अंडरस्टैंड मैंने किया है कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती हमारी भी मजबूरी है और चाइना की भी मजबूरी है. चाइना जो पाकिस्तान में सीपैक मंसूबे को उसने किया है, यहाँ पर शुरू किया है, तो वो उसकी मजबूरी ये है कि वो पाकिस्तान के रास्ते, ज़मीनी रास्ता जो है वो अख्तियार करके यूरोप की मंडियों तक पहुंचना चाह रहा है. और ग्वादर पोर्ट और ये जो रूट बन रहे हैं, ये उसकी मजबूरी है, और इससे उसकी आमदनी भी होगी और उसे दुनिया से एक्सेस भी मिलेगी. ये तो मैं अंडरस्टूड कर गया हूँ आपकी बात. दूसरी बात आपने ये कही है कि चाइनीज के साथ जो हमारी डील हुई है वो दैट वाज नॉट गुड, चूंकि इसमें किकबैक्स और वो महंगे सौदे हमने उनके साथ किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं. ये भी मैं अंडरस्टैंड कर गया. मेरा जो सवाल था सर ये है कि चूंकि पाकिस्तान हमेशा डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो बेसिकली अमेरिकन नवाज है या वेस्ट नवाज है. जैसे अगर बाजवा लेगेसी की बात करें तो उसकी लेगेसी ज्यादातर हम अमेरिका की तरफ देखता था. जब रशिया की बात आई और यूक्रेन की बात आई तो बाजवा साहब ने एक तकरीर भी कर डाली अमेरिका को खुश करने के लिए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाइना अगर इस खिते में प्लेयर बन रहा है तो कहीं हमारी पॉलिसी के अंदर शिफ्ट तो नहीं आ गया है. और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें दोनों के साथ मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन उसकी कोई हमें सजा, IMF का कर्जा वगैरह ये वो सारा कुछ तो अमेरिकन कंट्रोल है, वेस्ट कंट्रोल है, उसकी कोई हमें सजा तो नहीं मिलेगी. सजा मिल भी सकती है क्योंकि अगेन वो लेवरेज वाली बात हो रही है. इस वक्त तो लेवरेज जो है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है, इनके पास सारा लेवरेज है. उसमें सबसे बड़ा ये IMF की जो बात आपने की है, और इन ए वे दैट्स ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. वो पैसे नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि आप अपना पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करो, और दूसरी चीज़ें जो है आपको, उनको भी नज़र आ रहा है कि ये जो करंट रिजीम्स हैं ये सारी करप्ट हैं, और ये पैसा हम देंगे भी तो वो इकानमी में नहीं लगना, हो सकता है पता नहीं कितना पैसा चोरी करके कहाँ ले जाएंगे. तो वो उस सिचुएशन में इन ए वे अगर लीडरशिप हमारी अच्छी होती और विजन वाली होती तो ये $1 billion जो भी वो उनसे हम ले रहे हैं, 1 billion सम, तो ये तो we should have been able to raise ourselves, you know, as a strong leader could have done that. I mean, honestly, if there was a leader जो के honest होता तो बहुत सारे पाकिस्तानी आपके इंग्लैंड में, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में
Middle East میں, and some are friends in the Middle East, they really would not kind of shy away to give us this kind of money in some form and fashion, whether وہ investment میں آتی ہیں یا کیسے آتی ہیں. تو they can work out a modality of transfer of funds. تو وہ فوراً ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کریڈیبلٹی اس وقت جو ہے وہ پرابلم ہرٹ ہوئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی امریکہ کو زیادہ بادر نہیں ہے کہ چائنا ہمارے کلوز آ گیا یا چائنا کے بلاک میں جا رہے ہیں, رشیا کے بلاک میں جا رہے ہیں. یہ پرابلم نہیں ہوگی ہمارے لیے. نہیں, وہ پرابلم تو ان کو ہے, لیکن ہم نے دونوں سائڈ سے بات کرنی ہے. ان کو نیشنل انٹرسٹ لا کے اگر ہم بالکل اتنے اس وقت ہم بالکل جو نا ویک فورس ہیں تو نتھنگ ٹو آفر. ہاں, نتھنگ ٹو آفر. اور یہ جو آرمی کی بات آپ کہہ رہے ہیں, وی ہیو ہیڈ ویری گڈ پروجیکٹس ود چائنا ٹو. وہ جیٹ جو بنے تھے, فائٹر جیٹس اینڈ آل آف دیٹ. So that is not a small undertaking, that's a huge undertaking. اور اس ڈائریکشن میں ہمیں جاتے جانا چاہیے, اس سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے. امریکہ کی سپورٹ جو ہے وہ بہت وشی واشی جس کو کہتے ہیں, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اور پھر ہمیشہ ہمارے سر پہ انہوں نے تلوار لٹکائی ہوتی ہے کہ ٹیررزم ہو گیا, فلانا ہو گیا. حالانکہ ٹیررزم کیا ہے, آج بھی میں کلب ہاؤس میں بیٹھا کسی سے بات کر رہا تھا, کبھی ٹیررزم تو انڈیا سے بھی ہوتا ہے ہماری طرف, افغانستان سے کتنا ٹیررزم پاکستان میں ہوتا ہے. بٹ دے ٹرائی ٹو فریم کہ بھی ایز اے وی آر دا ورسٹ نیشن آن دا فیس آف دا ارتھ, اور ساری ٹیررزم ہماری طرف سے ہوتا ہے. دیٹس ناٹ نیسیسرلی ٹرو. پاکستان از بینگ سکویزڈ فرام ایوری اینگل. تو ہمیں جو ہے تھوڑا سا تحمل سے کام لینا پڑے گا, اور چائنا سے ہماری فرینڈشپ جو ہے اس میں فرق نہیں آنا چاہیے, اور اس سے ہمیں لیوریج بلکہ ملے گا. اور امریکہ بھی پھر more and more they will come closer towards us. Sure, it won't be that easy, but we have even China, friendship with China for Pakistan can be used as a leverage in certain way, whether it's a small leverage, but it still is a leverage because they don't want us to be in their camp. But we can say, no, wait a minute, they are our neighbors and they are doing more for us, so you're not doing much for us. اینڈ مین وائل یہ جو بلین ڈالر کا ہے, یہ کہیں اور سے یہ ڈالر آنے چاہیے. جب ہم آئی ایم ایف کو دکھا دیں کہ لک وی ڈونٹ نیڈ یو, وی کین ریز دیز فنڈس سم ویئر ایلس, تو گیس واٹ, تھنگز ول بی سم واٹ ڈفرنٹ. اٹ جسٹ رائٹ ناؤ وی ہیو گیون اپ اینڈ سے اوکے, جو بھی آپ کہتے ہیں ہم کر دیں گے اور ہمیں پیسے دے دو, اور پھر بھی وہ نہیں دے رہے آپ کو. اچھا, ہماری جو اکانومی ہے, آپ کی پریزنس سے میں فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. ہماری جو اکانومی ہے سر, یہ اس میں اتنا ڈینٹ پڑ چکا ہے, یہ فوت ہو چکی ہے. ہم اب اس کی برسی بنا سکتے ہیں, خاص کر کے پچھلے ایک سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا. 77 بلین $US ہمارے اوپر خرچہ ہے. اس کا یہ اتنا بڑا ڈینٹ ہے, اب کس طرح ریکور کریں گے؟ ڈو یو تھنک دیر از اینی چانس؟ کوئی ہے ہمارے پاس کوئی ایسا پلان؟ تو مجھے لگتا ہے نہیں ہے. قرضہ ہمیں مل نہیں رہا ہے, ہماری مصنوعات جو ہیں پاکستان کی وہ باہر جا نہیں رہی ہیں. باہر سے مصنوعات پاکستان میں جو ہم لاتے ہیں, امپورٹڈ کرتے ہیں, وہ ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ایلسیز نہیں کھل رہی ہیں, چیزیں آ نہیں رہی ہیں, میڈیسنس کی کمی ہے. تو ویئر وی ہیڈنگ؟ بہت اچھا کوشچن ہے. کوشچن یہ ہے کہ آف کورس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم نا امید ہو جائیں گے تو دین وی ول ناٹ گیٹ اینی ویئر. یس وی آر ان ڈیپ ٹربل, مطلب ہے کہ ہم وی آر وے انڈر. تو اس میں سب سے پہلا جو اصول ہوتا ہے بزنسز میں بھی اور لیڈرشپ میں اٹ آل ڈپینڈس اپان دا لیڈر. اور لیڈر کی ویژن کیا ہے, اس کا اس قوم جس کو وہ لیڈ کرتا ہے اس کا اس میں اسٹیٹس کیا ہے, ڈو پیپل ٹرسٹ ہیم اور ناٹ. اگر وہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو تھنگس کین بی ٹرنڈ اراؤنڈ. اور اسپیشلی لیڈر جو ہوتا ہے وہ ساری بات کھول کے عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ رکھتا ہے کہ جی یہ سچویشن ہماری ہے, آنیسٹ اوپینین کہ دس از دا اسٹیٹ آف دی افیئرز. اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئی ویژن ہوتی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے. اور آئی ایم شیور کہ if the leadership changes in Pakistan, تو there will be a new vision for Pakistan. پھر اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگی
ہیلپ چاہیے ہوگی، اس میں سب سے بڑا رول جو ہے اوورسیز پاکستانیز پلے کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز جو فورس ہے اس کو ٹوٹلی انہوں نے جو کرنٹ رجیم ہے انہوں نے اس کو زیرو کر دیا ہوا ہے، اینڈ دیٹ از سو انفارچونیٹ. ویئر ایز ہمارا کاؤنٹر پارٹ جو انڈیا ہے ان کی سب سے پاورفل جو فورس ہے وہ انڈینز لیونگ ان امیرکا اور یورپ. سو اگر ہم کم بیک کریں we can definitely come back. There are people here. There are billionaires here. There are billionaires in Europe, Pakistanis descent. اگر ان کو طریقے سے آپ لائیں اندر، اور پھر یہ ہے کہ bring the brains. Forget, we shouldn't just talk about the business people only. Bring the intellectuals, business intellectuals who can come in and say, okay, this is going to be our system. اس وقت جو سچویشن ہے، اگر مسلم ورلڈ میں اگر کوئی تسبیح بھی بکتی ہے، گیس واٹ، وہ میڈ ان چائنا ہوتی ہے یا انڈیا ہوتی ہے، یا میڈ ان انڈیا تو اتنی نہیں ہے جتنی میڈ ان چائنا ہے. کیا ہم اپنی تسبیح بھی نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اپنا جائے نماز بھی نہیں بنا سکتے؟ اچھا، ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ پاکستان میں ہوتے ہیں نا، تو اگر کوئی پاکستانی پروڈکٹ پڑی ہوتی ہے تو دکاندار کہتا ہے سر یہ لے لے، یہ چائنا کیا ہے، اپنی کی بجائے وہ کہتا ہے یہ چائنا کی ہے. اچھا، یہ میرا جو ماڈل ہے جو میں آلویز پرپوز کرتا ہوں کہ یو میک ان پاکستان بٹ سیل آل اوور دا ورلڈ. دیٹ از دا اونلی وے یو ول میک ڈالرز اور دا فارن ایکسچینج. اگر آپ نے وہاں جا کے انویسٹ کرنا ہے کہ وہاں کی پبلک کے لیے آپ نے چیزیں بنا کے وہیں سیل کرنی ہے، تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ارن دی فارن ایکسچینج whether in pounds or euros or the dollars. So your mindset should be unleashing small entrepreneurs in Pakistan, اور جن کا فوکس یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں دنیا میں بیچنی ہیں. اور وہ ویب پہ آپ بہت کچھ بیچ سکتے ہیں. I mean we get onto Alibaba all the time, sitting here, and we buy chemicals through them. Similarly, we could make things and be able to sell on a Pakistani portal. جو کسٹمر ہے وہ تو چاہتا ہے کہ اس کو سستی چیز ملے, whether we are sitting in America, Europe or anywhere in the world. ہماری بھی چیزیں بک رہی ہیں. میں جب شکاگو میں گیا تو میں ایک اسٹور میں گیا تو وہاں پر ایک ہیٹ تھا, تو میں نے ہیٹ کو دیکھا تو میں نے پہنا, مجھے بڑا اچھا لگا. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا میڈ ان چائنا اینڈ مینوفیکچرڈ ان لاہور, پاکستان. Yeah, so you could see. So it should be totally made in Pakistan, and it can be done. اس میں آپ کو چائنیز کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے. پھر میرا انٹرسٹ جو ہے, میری جو افیلیشن ہے وہ کیمیکل انڈسٹری سے ہے. کیمیکل انڈسٹری کین اٹ سیلف بی اوور $100 billion minimum in about 5 to 10 years, I should say. اور اس کا یہ ہے کہ اس میں چونکہ ہم پاکستان ایگریکلچرل کنٹری ہے, تو اس میں آپ ایگریکلچر مٹیریلز جو ہیں, را مٹیریلز, ان کو یوز کریں, ان میں ٹیکنالوجی لائیں, ان میں سے ویلیو ایڈ کریں اس میں, اور وہ سیل کریں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اور وہ ہو سکتا ہے. آل آف دوز تھنگز, آئی مین وی کین شو دیم ہاؤ ٹو. آپ کا کہنا یہ ہے کہ سیف انوائرمنٹ چاہیے, گورنمنٹ کی طرف سے سسٹم ٹھیک کریں, اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ مدد کر سکتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو فکس کر سکتے ہیں. انڈیا چونکہ بڑی مارکیٹ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پر جمہوریت ہے, حکومت بریک نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملٹیپل جو نیشنل کمپنیاں ہیں وہ انڈیا کے اندر اپنے نیٹ ورک انہوں نے قائم کر دیے. اگر پاکستان کے اندر کوئی سسٹم بہتر ہو جائے, کوئی جمہوری حکومت آ جائے, تو قومی حکومت آ جائے اور وہ 5 سال کی گارنٹی ملے, تو اوورسیز پاکستانی کین ہیلپ us to fix the economy. If there is a will, there is a way. But unfortunately جو موجودہ نظام ہے یہ سیاسی افراتفری ہے, اسی سے جڑی ساری چیزیں. سعید علی نقی صاحب بہت شکریہ, ہمارا پروگرام لمبا ہو گیا, آپ نے اس سفر میں ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی. You're most welcome anytime. شکریہ.